اب جو اصل ہے، بچہ جیسے ہی بولنے کے قابل ہوا اسے سب سے پہلے لا الہ الا اللہ سکھائے۔ یہاں اب ماحول ایسا ہے کہ گانا بج رہا ہے اور بچے سے کہہ رہے ہیں ڈانس کر کے دکھا بیٹا، ڈانس کر کے دکھا۔ وہ بچہ گانے کی آواز پر تھرکتا ہے، ڈانس کرتا ہے، اور لوگ اس کو فخر میں دوسروں کو دکھاتے، آؤ ہمارا بچہ دیکھو ڈانس کر رہا ہے۔ تمہیں معلوم نہیں اس بچے کے پیچھے پیچھے شیطان بھی رقص کرتا ہے۔ جیسے ہی کوئی ڈانس کرتا ہے، بزرگوں نے فرمایا شیطان اس کے ساتھ چمٹ کر کے اس کے جسم کے ساتھ ناچتا ہے، ڈانس کرتا ہے۔ تم اپنے بچوں کو شیطان کی گود میں ڈال کر ہنس رہے ہو، اور پھر پہلے جملے بچوں کو کیا سکھائے جاتے ہیں؟ اس کو گالی دے دے بیٹا، اس کو گالی دے دے۔ گالی اگر بچہ دے دیتا ہے تو ان کو لگتا ہے مصری کی ڈلی ہے۔ میرے عزیزو، اخلاق کی تباہی و بربادی ہم نے بچپن سے شروع کر دی۔ اسی لیے شیخ سعدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ بات مجھے یاد آتی ہے، زمین میں ادرک بو کر کے گنا آنے کی امید مت رکھنا۔ ہوتا ہے ایسے، زمین میں آپ نے ادرک بویا ہے اور امید کیا لگا کے بیٹھیں گے گنے کی فصل آ رہی ہے؟ ارے ادرک کی آئے گی، گنے کی نہیں آئے گی۔ بچے کو پورا ماڈرن کلچر میں شروع سے پالا اور جوان ہونے میں سوچتے ہیں یہ غلام حسین بننا چاہیے، غریب نواز کے اس کے اندر اخلاق آ جائیں۔ کہاں سے آئیں گے؟ تم نے اس کو جو چیز تربیت میں دی۔ اچھا، تربیت شروع کہاں سے ہوتی ہے جانتے ہیں؟ بچہ جیسی ماں کے پیٹ میں آ گیا، حمل میں 3 مہینے کا حمل نہیں ہوتا، جب سے ہی آپ کو تربیت شروع کر دینا چاہیے، جب سے ہی تربیت شروع کرو۔ مصر میں میں نے دیکھا ایک گھر بنائے ہیں، وہ ہمارے لوگ نہیں ہیں لیکن کام اچھا ہے اس لیے میں کہہ رہا ہوں، حاملہ عورتیں جتنی بھی ہیں شہر کی وہ وہاں چلی جاتی، صبح سے شام تک وہ قرآن کی تلاوت چل رہی ہوتی اس گھر میں، اور وہاں پر اولیاء کاملین اور جو ہماری امت کے اسلام کی بڑی بڑی خواتین، ان کی سیرتیں وہاں بیان ہو رہی ہوتی ہیں۔ دن پورا وہ حاملہ عورت وہاں گزار کر کے آتی ہے، 6 مہینے تک اس کے ساتھ یہ کرتے ہیں۔ کچھ اچھے گھروں والے چھٹی دیتے ہیں حاملہ عورت کو کہ جا، اس کو دارالحامل یا دارالحبلہ ایسے کچھ نام ہے اس کا، کہ اس گھر پہ جاتی ہیں عورتیں۔ وہ ایک پورا بنایا ہوا ہے، ایک تنظیم نے بنا کر کے رکھا ہے ایسا گھر کہ حاملہ عورتیں یہاں آئیں، دن پورا گزارے، قرآن کی تلاوت سنیں، نعتیں سنیں اور سیرت اولیاء کی سنیں، شام میں چلی جائیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ دیکھا گیا ہے کہ جس عورت کے پیٹ میں بچہ پل رہا ہے وہ حمل کے دوران جو کرتی تھی وہ سب بچے کے اوپر اثر ہوتا ہے، سب بچے کے اوپر اثر ہوتا ہے۔ ہم نے سنا ہے تاریخ میں حضرت سیدنا غوث اعظم عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جب آپ کی ولادت ہوئی، آپ مدرسے کو آپ کو بھیجا گیا، چھوٹی عمر میں استاد نے قرآن شروع سے پڑھانا چاہا تو حضرت غوث پاک نے سبحان الذی اسری بعبدہ 15ویں پارے سے پڑھنا شروع کیا۔ استاد نے کہا میں شروع سے الف لام میم سے پڑھا رہا ہوں، تو غوث پاک نے فرمایا 15 پارے تو میں نے اپنی ماں کے پیٹ میں یاد کر لیا۔ سن لیجیے، یہ روایت حضرت بابا فرید الدین کے متعلق بھی سنائی جاتی ہے، لیکن یہ بات مجھے یہاں کہنا ہے، عرض کر رہا تھا کہ ہمارے ہاں بچوں کی تربیت حمل کے دوران سے شروع کرنی چاہیے۔ اب جو حاملہ عورتیں ہیں ہم ان سے کیا کیا کروا رہے ہیں؟ یہاں ہمارے ہاں رواج ایسا ہے، حمل میں آ گیا بچہ تو عورت سے کام کاج زیادہ نہیں ہوتے، کیا کر رہی ہے؟ ٹی وی سیریل دیکھتے بیٹھی ہوئی، دن بھر ٹی وی دیکھ رہی ہے۔ اور جب بچے کی ولادت ہوگی تو بچہ کیسا آئے گا تمہارے گھر میں؟ جو تمہارے اخلاق تھے حمل کے دوران وہی بچے پر اثر ہوتے ہیں۔ مجھے معلوم ہے کہ میرے خود کے گھر کی بات میں بتا رہا ہوں، حمل میں آتے ہی ہم نے خود یہ پابندی لگائی اپنی عورتوں کو کہ 9 مہینے تک 9 ختم قرآن ہو جانے چاہیے۔ حمل کے دوران اگر 9 مہینے تمہارا حمل ہے، ہر مہینے 1 ختم قرآن پورا ہونا چاہیے، تاکہ 9ویں مہینے میں 9 ختم قرآن کے بعد جو بچہ آئے گا انشاءاللہ العزیز اللہ تعالیٰ اسے صالحین میں پیدا کرے گا۔ کہہ رہا ہوں آلریڈی یہودی یہ کر رہے ہیں اسرائیل میں۔ افسوس ہے کہ ہمارے اسلام میں یہ سب چیزیں ہیں۔ میں نے اسرائیل کی ایک رپورٹ پڑھی جس میں ان کے ہاں جیسے ہی عورت حمل والی ہوتی ہے اس عورت کو وہ لوگ ہائی کلاس کے کھانے کھلاتے ہیں، حساب میتھس وغیرہ سب سکھاتے ہیں، اس کا ذہنی کام کرواتے ہیں، اس سے لین دین کی باتیں کرواتے ہیں۔ ہم نے پوچھا اتنے سارے ایکٹیویٹیز اس عورت کو، کہا اس عورت کی تربیت نہیں ہو رہی ہے، اس کے پیٹ میں جو بچہ ہے اس کی تربیت ہو رہی ہے، مکمل اس کی ایسی سیکورٹی کے ساتھ۔ اس کے بعد پھر جو یہودی بچہ پیدا ہوتا ہے وہ اعلیٰ دماغ لے کر کے آتا ہے میتھمیٹکس میں، اور سب سے بڑے دنیا کا فتنہ آج یہی یہودی بنے ہوئے ہیں۔ اسلام نے یہ تربیت کا ہمیں انداز سکھایا ہے کہ اپنے بچوں کی تربیت ایسے کریں آپ۔ آج غیروں نے اٹھا لیا اس کو اور ہم اپنے عورتوں کو ایسی آوارہ چھوڑ۔ اب سنیے، میں بات جلدی کرتے ہوئے گزروں۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک کہ 3 چیزیں حضور نے فرمائی۔
تینوں یاد رکھ لیں آپ. فرماتے ہیں لاعبو سبعن ادبو سبعن صاحبو سبعن. 7 سال میں الگ الگ سٹیپ بائی سٹیپ بچوں کی تربیت کرنے کا انداز سکھایا ہے. پہلے 7 سال الگ، دوسرے 7 سال الگ، تیسرے 7 سال الگ. کل کتنے ہوئے؟ 21 سال. 21 سال تک یہ ماں باپ کی ذمہ داری ہے اپنے بچوں کو سنبھالنے کی. پہلے 7 سال کیا کرو ان کے ساتھ؟ حضور فرماتے ہیں لاعبو سبعن، ان کے ساتھ کھیل کود کرو. بس شروع کے جو 7 سال ہیں بچے کے، ان کے ساتھ ان کو کھیلنے دو. ان کو جتنا ہے وہ پورے طور پر اپنی ورزش کرنے دو. یہ اچھل کود کر رہے ہیں. حتیٰ کہ مسجدوں میں جو بچے آتے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بھی منع نہیں کیا. جو چھوٹے بچے آتے تھے نہیں منع کیا ہے. ہم اپنی صفوں سے نکال کر کے باہر پھینک دیتے ہیں، بچے ادھر چلے جاؤ، تاکہ یہ پوری گینگ بنا کر کے شور مچاتے ہیں. ہر باپ اپنی صف کے کنارے میں ان کو لے کر کھڑا رہے. اعلیٰ حضرت اللہ تعالیٰ عنہ نے لکھا ہے فتاوی رضویہ شریف میں کہ 8 سال کا 7 سال کا بچہ جو ہوش و حواس رکھتا ہے، تمیز رکھتا ہے، اس بچے کو پہلی صف سے بھی نہ نکالا جائے. جو تمیز رکھتا ہے، ابھی بالغ نہیں ہوا لیکن اگر وہ صف میں آ گیا ہے تو اس کو سائیڈ میں کنارے میں آپ رکھیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ ابھی اس کے اندر ساری چیزیں ٹرانسفر ہو رہی ہیں. وہ اپنے بڑوں کو دیکھے گا، وہی چیز سیکھے گا. اور پیچھے ڈال دیتے ہیں بچوں سے بچے سیکھ رہے ہیں. ہمارے بچوں سے بچے کیا سیکھیں گے؟ ہاں، بچے چچوں سے سیکھتے ہیں. خیر، اب یہاں پر دیکھیں 7 سال حضور نے فرمایا کھیلو ان کے ساتھ. ہم تو 3 سال پہ ہی لے جا کے اسکول میں ڈال دیے ان کو. آج تو رواج یہی ہے نا، پری نرسری، پلے گراؤنڈ، کیا کیا بنا دیا ہے. 3 سال کا بچہ ادھر دودھ چھوڑا، ادھر اسکول میں چلا گیا، اور اس پر بوجھ ڈال کر کے ہم پڑھا رہے ہیں. جبکہ مجھے معلوم ہے گورنمنٹ کا بھی قانون کیا ہے جانتے ہیں آپ؟ انڈین گورنمنٹ کا لا بھی یہ ہے 6 سال سے پہلے بچے کو نہ پڑھایا جائے. 6 سال سے پہلے کی جتنی اسکول ہیں آپ جا کر کے معلوم کر لینا. یہ جو یو کے جی، ایل کے جی، آپ کے یہاں کیا چلتا ہے؟ یہی چلتا ہے. پری نرسری، نرسری، ایل کے جی، یو کے جی چلتا ہے. یہ سب اللیگل ہے. پوچھ لینا آپ، کسی کا پرمیشن نہیں ہوتا. ہم خود اسکول چلا رہے ہیں، میں خود ہمارے یہاں اسکول چل رہی ہے پری نرسری وغیرہ کی. اس کا پرمیشن ہی نہیں ہوتا ہے، کیونکہ قانونی اعتبار سے فرسٹ اسٹینڈرڈ سے ہی اسکول ہوتی ہے. اب پرانے لوگ پوچھیں یہ لوگ کون سی پری نرسری پڑھ کے آئے ہوئے؟ پہلی جماعت سے ہی تو پڑھتے تھے. بہرحال یہ یہاں سے چیزیں اب الگ ہو گئی. اب پتہ نہیں، مجھے لگتا ہے اگلے زمانے میں اب ایک اسکول ایسی آئے گی جو ہاسپٹل میں ہی آ کر کے کھڑے ہو جائیں گے. بچہ پیدا ہوا، دے دو ہمیں، ہم ہی پالیں گے سب. ماں باپ اپنا بوجھ اتارنے کے لیے بچوں کو وہاں ڈال رہے ہیں. بہرحال پھر بھی اگر آپ رواج ایسا بن گیا ہے 3 سال میں اسکول میں بھیجنا پڑتا ہے تو بھیجیں، لیکن ساتھ میں اس کو زیادہ کھیل کود کی آزادی دیں. اس کے اوپر بوجھ نہ ڈالیں کسی بھی چیز کا. اب دوسرا نظام میرے آقا کا سنی. اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ادبو سبعن. اب 7 سال سے لے کر کے 14 سال کی عمر تک خوب ادب سکھاؤ. اس کو ادب سکھاؤ. ہاتھ پکڑ کر کے لے جاؤ، نماز پڑھنا سکھاؤ، وضو کرنا سکھاؤ، بڑوں کے اخلاق، تمیز، ساری چیزیں. 7 سال سے لے کر 14 سال کی عمر تک جتنا ادب ہو سکتا ہے سکھاؤ. مارنے کی بھی عمر یہی ہے. بچوں کو سختی بھی اگر کر سکتے ہو 7 سال سے لے کر صرف 14 سال تک بس. اور ہم ان عمر میں بچوں کے ساتھ کیا کر رہے ہیں؟ بچہ جب 3 سال سے اسکول جانے لگا تو جب 7 سال کا ہو گیا تو پابندی کر رہا ہے، تو ہم ٹینشن فری ہو گئے. سوچ لیا اب تو بچہ سیدھے راستے پر چل رہا ہے. اب اسے ادب ہی نہیں سکھایا. وہ 7 سال کی عمر میں وہ شاید دوسری کلاس میں ہوگا، تیسری کلاس میں ہوگا، تو اب ہم اس کو چھوڑ دیتے ہیں. اب پابندی سے جا رہا ہے، آ رہا ہے. 14 سال کی عمر تک اس کو کچھ پوچھا ہی نہیں ہم نے. اب 14 سال کی عمر کے بعد بچہ 10ویں میں جب جانے لگتا ہے، 16 سال کی عمر آتی ہے، جب وہ ہمارے ہاتھ سے نکلتا ہے. کیوں نکلتا ہے وہ بھی سن لیجئے آپ. اب حضور کا نظام کیا ہے؟ توجہ ہے نا آپ کی. شروع کے 7 سال اسے کھیل کود کے لیے چھوڑو، دوسرے 7 سال اسے خوب ادب سکھاؤ. اب میرے آقا فرماتے تیسرے 7 سال صاحبو سبعن. 14 سال کی عمر سے لے کر 21 سال کی عمر تک ہر ماں اپنے بچوں کے ساتھ دوستی کرے. دوست بن جاؤ ان کے، بالکل بے تکلف دوست، کہ تمہارا بچہ ہر چیز تمہارے ساتھ شیئر کرنے لگے. لیکن ہم نے الٹا کر دیا. جیسے ہی بچہ 14 سال کا ہوا، ماں باپ اب اس کو آنکھ دکھانا شروع کر دیا، کان پکڑنا، مارنا شروع کیا. بچہ ہم سے دور ہونے لگ گیا، دور ہوتا رہا. ماں باپ کا ڈر آیا، ارے باپ سے یہ نہیں بات کر سکتا میں، ماں سے یہ نہیں بات کر سکتا. اب وہ کس سے بات کر سکتا ہے؟ اوباش بدماش قسم کے دوستوں سے بات کرتا ہے. پھر اس کو دوست اچھے لگنے لگتے ہیں جو راتوں میں اس کو لے جاتے ہیں، راز کی باتیں بتاتے ہیں. ابھی وہ بالغ ہو رہا ہوتا ہے، نئی جوانی آ رہی ہوتی ہے، وہ شرماتا ہے کہ اپنے اندر کچھ نئی تبدیلیاں آ رہی ہیں، میں کس سے شیئر کروں. ماں باپ تو ڈرا کر کے رکھے ہوئے، آنکھ دکھاتے ہیں، 14 سال کی عمر میں مارتے ہیں.
تو وہ جاتا ہے بدماش قسم کے دوستوں سے کہتا ہے میرے ساتھ ایسا ایسا ہو رہا ہے، کیا کیا جائے؟ وہ جو بدماش دوست ہیں اس کے ذہن میں پراگندگی ڈالنا شروع کرتے ہیں، اب تجھے یہ کرنا چاہیے، عورتوں کا دل دادا بناتے ہیں، گندے قسم کے اخلاق اسے سکھاتے ہیں، ہر بری لذت حاصل کرنے کے طریقے اسے سکھا دیتے ہیں۔ میرے عزیزو، کاش اگر ماں باپ دوست ہوتے 14 سال سے 21 سال کی عمر میں۔ ہم نے دیکھا ہے جو ماں باپ اپنے بچوں کے ساتھ ہر چیز شیئر کرتے ہیں وہ بچے بھی دوستوں سے شیئر نہیں کرتے، اپنے ماں باپ سے ہی شیئر کرتے ہیں۔ وہ آ کر کے اپنے ماں باپ کو بتاتے ہیں، پھر ماں باپ ان کے ساتھ اچھی تربیت کرتے ہیں۔ یہ نظام مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا۔ بہرحال میں یہاں پر گفتگو کو سمیٹتے ہوئے 2 اولیاء کاملین کی بات عرض کرتا ہوں۔ بچوں کو اگر کچھ بنانا ہے تو کچھ قربانی بھی دینی پڑے۔ ظاہر سی بات ہے، شاعر نے کہا ہے کہ یہ بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیدہ ور پیدا، یعنی اگر چمن میں کوئی چیز پیدا کرنا ہے تو بہت مشکل ہے کہ دانا خاک میں مل کر گل و گلزار بنتا ہے۔ ایک بیج لے لو آپ گلاب کا، ہتھیلی میں رکھو اس کو اور کہو گلاب ہو جائے، گلاب ہو جائے، گلاب ہو جائے، ہوگا گلاب؟ نہیں، اس بیج کو لے جاؤ کیچڑ میں ڈالو، اس کو کیچڑ میں ڈال دیا، زمین میں مٹی میں ڈال دیا، دوسرے ہی دیکھیں پودا اگایا، پھر تھوڑے دن کے بعد دیکھا اس میں پھول بھی کھلایا۔ اگر کوئی یہ سوچے یہ میرا بیج ہے، میں نے 50 روپے کا خریدا، اس کو میں مٹی میں نہیں ڈالوں گا، تو پھر تو وہ ہتھیلی پر ہی رہ جائے گا، گلاب کبھی نہیں بنے گا۔ تم اگر اپنے بچوں کو یہ چاہتے ہو میں ہتھیلی میں ہی لے کر کے چلوں گا، اسے کوئی مصیبت نہیں آنا چاہیے، تو وہ بیج کا بیج ہی رہ جائے گا، گلاب کبھی نہیں بنے گا۔ اس کو سختیوں کا اور مصیبتوں کا ہنر سکھانا پڑے گا۔ جانتے ہیں آپ، ایک کوا بھی اپنے بچے کو گھونسلے سے اڑنا سکھاتا ہے تو یہ نہیں ہے کہ اس کے نیچے اپنے چونچ کو رکھ کر کے اٹھاتا ہے کوا اور اپنے گھونسلے سے چونچ سے اٹھا کر باہر پھینک دیتا ہے۔ کوی اپنے بچے کو، چھوٹے سے بچے کو اٹھا کر باہر پھینکتی ہے، بچہ نیچے گرتا ہے، تھوڑی دیر کے بعد وہ کوی خود بھی نیچے آتی ہے اور اسے چونچ سے دھکا مارتی، دھیرے دھیرے اوپر چلاتا ہے، چلاتے چلاتے اڑنا سیکھ جاتا ہے۔ آپ سائیکل چلانا سکھاتے تو ہیں بچوں کو، ان کو مصیبتوں میں آنا سکھائیں۔ ہم کیا سوچتے ہیں، بچہ آج بریانی مانگا، بریانی بناؤ، آج چکن مانگ رہا ہے، چکن بناؤ، مٹن مانگ رہا ہے میرا بچہ، مٹن بناؤ۔ ان کو کبھی پوہے بھی تو کھلاؤ، ان کو یہ بھی بتاؤ کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم 3 دن تک فاقہ کرتے، ان کو کبھی ہفتے میں 1 دن روزہ رکھنا تو سکھاؤ، پتا تو چلے کہ غریبوں کی بھوک کیا ہوتی ہے۔ یہ سب تربیت ہم اپنے بچوں کے ساتھ نہیں کر رہے آج۔ ان کو سٹرگل کرنا سکھاؤ، مشقتوں میں آنا ان کو سکھاؤ، ماں باپ سے دور رہنے کی تمیز بھی انہیں سکھاؤ کہ بیٹا میں آج تیرے ساتھ ہوں، کل اگر میں نہیں رہوں گا تو کیسے کرے گا۔ اس لیے انہیں لے جا کر کے 2 دن 3 دن کسی اور جگہ پر رکھو، اپنے بل بوتے انہیں کچھ کرنے کا سکھاؤ۔ یہ جب مصیبتوں میں آئیں گے تو پھر ان کے اندر ہنر پیدا ہوگا، ایک ان کے اندر فن آئے گا۔ آپ دیکھیں سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ ماجدہ، اللہ اکبر، یہ بیان کرتے میری آنکھیں بھیگ جاتی۔ میں نے اس کو کئی مرتبہ بیان کیا، توجہ سے سن لیں۔ ہم غوث پاک کی کرامتیں بہت بیان کرتے ہیں نا، ان کے نیاز فاتحہ 11ویں اسی میں لگ گئے، لیکن دیکھیں ان کی ماں، غوث پاک اپنی ماں کے اکلوتے بیٹے تھے، ماں بیوہ تھی، ان کے شوہر کا انتقال ہو چکا تھا۔ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد گرامی بہت جلدی انتقال کر گئے تھے۔ سیدنا غوث پاک عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر ابھی بچپن کی ہے، تبھی ماں نے اپنے سے دور کر دیا، کہا بیٹا جاؤ بغداد پڑھنے کے لیے۔ جیلان ایران میں آتا ہے آج بھی، جیلان سے غوث پاک پیدل چلتے ہوئے بغداد گئے۔ یہاں ہمارے بچوں کو گھر سے مسجد نہیں بھیج رہے لوگ، اور وہ غوث پاک کی ماں تھی، جیلان سے بغداد بھیج دی، صبح سے شام کے لیے نہیں، کئی سالوں کے لیے بھیج دی۔ اکیلی رہ گئی گھر میں، بیوہ عورت، حضرت ام الخیر، ان کی تربت پر لاکھوں سلام۔ غوث پاک کی ماں کے نام سے میں نے ابھی ایک لڑکیوں کا مدرسہ قائم کیا ہے، جامعہ ام الخیر۔ ان کی ذات سے ہم بہت امپریس ہیں، دعا کریں اللہ اس میں بہت برکت عطا کرے۔ ماں کی تربیت تو دیکھیں آپ اپنے بچے کے لیے، غوث پاک کو بھیج دیا، 7 سال ہو گئے غوث پاک واپس نہیں آئے، ایک دن بھی نہیں۔ یہاں چھٹیوں کے لیے بچے لڑتے بھڑتے رہتے ہیں، کتنے 6-7 سال کے بعد ایک تاجر جیلان سے بغداد گیا، اس نے پہچان لیا، عبد القادر تم اتنے بڑے ہو گئے، میں جیلان کا رہنے والا ہوں، لیکن بیٹا عبد القادر تمہاری ماں کا کچھ عطا پتہ ہی نہیں، خبر ہی نہیں وہ کیا کھاتی ہے کیا پیتی ہے، کیونکہ اتنا پردہ کرتی تھی کہ پڑوس والے بھی نہیں دیکھتے تھے غوث پاک کی ماں، پتہ نہیں بیمار ہے کہ اچھی ہے صحت مند ہے، کچھ خبر نہیں۔ غوث پاک کو اب ماں کی یاد ستانے لگی، بے قرار ہو گئے کہ ایک بار میں اپنی ماں کو دیکھ کر کیا ہوں۔ پڑھنے کے زمانے کی بات ہے،
غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں اسی رات کو میں نے سامان سمیٹا اور نکل پڑا جیلان کے لیے. کئی دن کا سفر تھا یہ. جب جیلان پہنچے تو رات کا وقت تھا, اندھیرا چھایا ہوا تھا. غوث پاک فرماتے ہیں میں نے ٹٹولتے ٹٹولتے اپنے گھر کو جب پہنچا تو میرے دل کی دھڑکنیں بڑھ گئی. جو 7 سال کے بعد اپنے وطن میں آیا ہو اس کو اپنے گاؤں میں پہنچنے کی خوشی کتنی ہوتی ہے. وہ اپنے گھر کو آئے, کہا ابھی دروازہ کھٹکھٹاؤں گا, ماں گلے سے لگائے گی, تھوڑی دیر محبت سے ماں کے ساتھ بیٹھوں گا, کتنے حسین لمحات ہوں گے. غوث پاک یہ دل میں خیالات لیے آئے اور دروازے کو دستک دیا. اندر سے آواز آئی, کون؟ ماں کی آواز تھی. غوث پاک نے کہا ماں تمہارا بیٹا عبد القادر آ گیا ہے, تمہارا بیٹا عبد القادر آ گیا ہے. ماں جلدی سے دروازے تک آئی لیکن یہ کہا کون سا عبد القادر؟ ایک ہی تو عبد القادر تھا نا. ماں اندر سے پوچھتی ہے کون سا عبد القادر؟ غوث پاک نے کہا ماں تمہارا بیٹا عبد القادر. ماں نے کہا بیٹا یہ بتا تعلیم مکمل کر کے آیا ہے یا آدھی چھوڑ کے؟ دروازہ کھولا نہیں ابھی, اندر سے ہی پوچھ رہی ہے تعلیم پوری ہو گئی یا ادھوری چھوڑ کر کے آئے ہو؟ غوث پاک نے فرمایا ماں ابھی اور 2 سال باقی ہیں. کہا پھر کیوں آئے؟ کہا تمہاری یاد بہت ستا رہی تھی, سوچا ایک آدھ دن ملاقات کر کے پھر واپس چلا جاؤں گا. اے ماں کل ہی میں بغداد کے لیے نکل جاؤں گا, بس تم سے مل کر کے جانا چاہتا ہوں. ماں نے کہا بیٹا عبد القادر الٹے قدم واپس جاؤ, تمہاری اور ہماری ملاقات انشاءاللہ قیامت کے دن ہوگی. دروازہ نہیں کھولا. غوث پاک راتوں رات دروازے سے پلٹ کر چلے آئے, بغداد پہنچے. ماں کو گھر پہنچ کر کے بھی دیکھا نہیں. اس ماں کا کلیجہ کیسا تھا جو اپنے اکلوتے کے لیے دروازہ نہیں کھولا, صرف اس لیے کہ میری محبت غالب آ گئی تو کہیں اس کی تعلیم پر اثر نہ پڑ جائے, کہیں اس کے علم پر اثر نہ پڑ جائے. دروازہ نہیں کھولا, واپس چلے آئے. غوث پاک فرماتے میں پڑھنے میں پھر مصروف ہو گیا. 1 سال ابھی گزرا نہیں تھا کہ ایک تاجر آیا جیلان سے, تجارت کرنے والا. آ کر کے اس نے کہا عبد القادر تم ہی ہو؟ کہا ہاں. کہا 1 مہینہ ہو گیا تمہاری ماں کا انتقال ہو چکا ہے, ہم لوگ جنازہ کفن دفن کر چکے تھے. غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ روتے رہ گئے. ان کی ماں نے جو کہا تھا بیٹا جاؤ تمہاری اور ہماری ملاقات قیامت میں ہوگی, غوث پاک کی ماں نہیں ملاقات کی. آج ہم اپنے بچوں کو یہ سوچتے ہیں ہتھیلی پر رکھ کر کے انہیں ڈاکٹر بنائیں, انجینئر بنائیں, ان کو فلاں بنائیں. ان کو جب تک آپ سٹرگل کرنا نہیں سکھائیں گے یہ کچھ نہیں بن سکتے. آرام طبیعت میں رہنا ان کو سکھائیں. جو مانگا دلا دیا, گاڑی دلایا, موبائل دلایا, سب چیزیں. پھر آپ چاہتے ہیں کہ ہیرا بن جائے. حضرت بایزید بستامی کی ماں نے بھی ایسی کیا تھا, وہ بھی اکلوتے بیٹے تھے. بایزید بستامی کی ماں استاد کے پاس لا کر کے دی, کہا کہ اس کو پڑھائیے, لیکن ایسا ہی کہ بچہ میرے بغیر سوتا نہیں ہے, کیا کروں, میرا اکلوتا بیٹا ہے سوتا نہیں. استاد نے کہا وہ میں نپٹ لوں گا, تم جاؤ گھر. وہ لے کر کے پڑھانے لگے. بایزید بستامی دوسرے ہی دن سے شروع کر دیے ماں ماں ماں. بچہ اکلوتا بچہ اپنی ماں کو. استاد نے سختی سے رکھا کہ نہیں, یہاں تک کہ 10 دن گزر گئے. کہا ایک بار مجھے جانے دو, اب میں بھاگوں گا نہیں مدرسے سے, مجھے صرف شام میں جانے دو اور صبح واپس میں پھر مدرسے آؤں گا. استاد نے ٹالنے کے لیے کیا کیا معلوم ہے؟ روزانہ وہ آدھا صفحہ سبق سناتے تھے یا 1 صفحہ. کہا 4 صفحے سبق سنائے گا تو چھٹی دوں گا. استاد کو معلوم تھا کہ 4 صفحے سنانے میں اس کو تو ٹائم لگ جائے گا, ٹل جائے گا معاملہ. لیکن جس کی ہاں طلب بڑھ جاتی ہے تو وہ ہر مشکل کر لیتا حل. بایزید بستامی کہتے ہیں صبح سے دوپہر تک, دوپہر سے شام تک بیٹھا, 4 صفحے پورے یاد ہو گئے قرآن پاک کے. آ کر کے استاد کو سنا دیا. استاد ٹینشن میں آ گئے کہ اس کو تو میں نے ٹالنے کے لیے کہا تھا, یہ بچے نے تو پورا کر لیا. اب وعدے کے مطابق کہا لیکن ٹھیک ہے جاؤ, چھٹی دے رہا ہوں, صبح تک حاضر ہو جانا. شام میں اچھلتے کودتے اپنے گھر گئے. بایزید بستامی اپنے دروازے کو دستک دیتے ہیں. ان کی ماں پوچھتی ہے کون؟ کہا بایزید. کہا میں نہیں پہچانتی کسی بایزید کو. اندر سے ماں کہہ رہی ہے میں نہیں پہچانتی کسی بایزید کو. کہا ماں میں تمہارا بیٹا یہ بایزید. ماں نے اندر سے کہا میرے پاس ایک ہی بیٹا تھا بایزید, میں نے وہ اللہ کے ہاتھ میں بیچ دیا, میں نے وہ اللہ کے لیے دے دیا, میرے پاس اب کوئی بایزید نہیں ہے. حضرت بایزید بھی واپس الٹے قدم آ گئے. یہ ہے ہمارے اولیاء کاملین کی مائیں جو تربیت ان پر کی تھی. عزیزان گرامی, جیسے بات کرنے کے لیے بہت لمبی طویل گفتگو چلی جائے گی. محفل کا یہ جو سناٹا ہے جو آپ توجہ سے سن رہے ہیں, مجھے اس بات کا احساس ہے کہ آپ بریلی شہر میں ہیں. میں بچوں سے گزارش کروں گا, اے نونہالو, اگلا جو زمانہ آ رہا ہے تم سے جو ننھے بچے ہیں وہ تمہارے اخلاق دیکھ کر کے سیکھیں گے. آج تم جو بے حیا بن جاؤ گے تو پھر ان بچوں کے کردار میں جو بگاڑ آئے گی
یاد رکھنا قیامت کے دن تمہاری بھی پکڑ ہوگی۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اگر سوال کریں کہ تو میری امت میں سے تھا اور تو نے میری امت کے کتنے بچوں کا آوارہ کیا، کتنے بچوں کو بگاڑا، کیا جواب دو گے؟ حضور کی امت کی اصلاح کی سوچو، ہر بچے کی تربیت کی سوچو۔ آپ یہ سوچو کہ ہمارے آس پاس کوئی خراب ماحول نہ آنے پائے۔ میں نے سنا ہے اب نوجوان نسل بالکل ماڈرن کلچر کو پسند کر رہی ہے، لڑکے لڑکیاں آپس میں چیٹنگ کرنا، بات کرنا، کالج کے ماحول بگڑتے چلے گئے۔ ہر نوجوان یہ سوچتا ہے میں ایک لڑکی کو محبت میں گرفتار کر لوں تو گویا کہ زندگی کا بڑا میں آدمی بن جاؤں۔ کون سی بڑی بات ہے؟ ایک عورت جو اللہ نے تیرے لیے پہلے سے رکھا ہے، اگر تم کسی لڑکی کو اپنی محبت میں فدا کر سکتے ہو، یہ کام تو کتا بھی کرتا ہے کسی کتیا کے ساتھ۔ جانوروں کو بھی اللہ تعالیٰ نے فطرت دے رکھی ہے، ہر جانور مذکر ہے مؤنث ہے۔ وَمِن كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْن، اللہ فرماتا ہے ہر چیز میں ہم نے جوڑ بنا رکھا ہے۔ میرے عزیز بچوں، تمہاری زندگی کا کل مقصد ایک لڑکی کو حاصل کرنا نہیں، ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہے، یہ تو تمہاری زندگی کا ایک پارٹ ہے، تمہیں مل کے رہے گا اللہ کی طرف سے۔ عورت تمہاری زندگی میں آ کر کے رہے گی انشاءاللہ، لیکن تم اپنا پوری انرجی اس کے پیچھے خرچہ کر رہے ہو۔ کاش تم اللہ اور اس کے رسول کے اس دین کے لیے تھوڑا وقت قربان کرتے، اللہ تمہیں وہ مقام عطا کرتا کہ جنت کی حوریں تمہارے آنے کا انتظار کر رہی۔ تم دنیا کی عورتوں کے لیے پتہ نہیں اپنے آپ کو بدل لی ہے، اور جنت کی حوریں تمہارا انتظار کر رہی ہیں اگر تم ابا اخلاق نوجوان بن جاؤ۔ میں کہتا ہوں ہر امت مصطفیٰ کے غیور نوجوان تم میں سے آج ہی سے اصلاح شروع کر لو۔ میں کوئی بھی شریعت کے خلاف قدم نہیں اٹھاؤں گا، ایسا کوئی قدم نہیں اٹھاؤں گا جس سے میرے نبی کی ذات پر انگلی اٹھائے کوئی اور میرے امام احمد رضا پر کوئی انگلی اٹھائے۔ مجھے بڑا قلق ہے، دکھ ہے اور تکلیف ہے اس بات کی کہ جب کوئی یہ کہے کہ بریلی کے آس پاس کے لوگ، بریلی شہر کے لوگ نوجوان گندگیوں میں پڑ گئے، یہاں کی لڑکیاں بگڑ گئیں، لڑکے بگڑ گئے، دل میں اب درد ہوتا ہے۔ یاد رکھنا پھر مار پڑے گی اولیاء کاملین کی۔ اعلیٰ حضرت کا جلال تھا، اگر وہ مار پڑ گئی تو کئی نسلیں برباد ہو جائیں گی، تباہ ہو جائیں گی۔ اس لیے اپنے آپ کو سنبھالو اور پھر جو کرنا ہے وہ سیکھو۔ انشاءاللہ العزیز پھر کبھی ملاقات ہوگی، میں نوجوانوں سے ضرور گفتگو کروں گا کہ اس فتنے کے ماحول میں آپ کو کرنا کیا ہے۔ اصلاح کے کام کے لیے شروع ہو جاؤ، کالجوں میں جاؤ، ان کو دعوت دو کہ تم اخلاق رسول کو اپنا لو، تم خیر امت ہو، تم پوری دنیا کے امام بنا کر کے پیدا کیے گئے ہو، پوری دنیا تمہیں دیکھ کر کے صحیح ہو جائے۔ مجھے یاد ہے افغانستان میں ایک لڑکا ایسا جس نے ایک انگریز عورت کی عزت بچائی تھی۔ وہ رپورٹر تھی، افغانستان کی جنگوں کے حالات میں رپورٹنگ کرتی تھی۔ امریکہ کی عورت، 4 فوجی جو اس کے ہی ملک کے تھے یا نیٹو افواج جو یورپین کنٹریز کے تھے، وہ فوجیوں نے اس عورت کو اکیلے میں پا کر شام میں زنا کرنے کا ارادہ کر لیا۔ 1-2 نوجوان تھے، وہ مسجد کی طرف جا رہے تھے، انہوں نے دیکھا وہ فوجیوں سے اس عورت کو چھڑا لیا، لے جا کر کے ایک کمرے میں رکھ دیا۔ وہ عورت کہتی ہے مجھے مسلمانوں سے بہت نفرت تھی، لیکن جب یہ نوجوان مجھے پکڑ لیے تو میں اور ڈرنے لگی، فوجی تو پتہ نہیں میرے ساتھ زنا کرتے، اب یہ تو قتل ہی کر دیں گے، مرڈر کر دیں گے۔ لیکن وہ عورت کہتی ہے ان میں سے یہ نوجوان ایک بار بھی میرے چہرے کی طرف نہیں دیکھا، اس نے مجھے کمرے میں رکھا، دروازہ کھولتا تھا، رات کو کھانا دے دیتا، کپڑے دیا، میرے کپڑے پھٹ گئے تھے۔ دوسرے دن یہ امریکہ کی ایمبیسی میں جا کر کے اس نے اطلاع دی کہ تمہارے ملک کی ایک عورت ہمارے پاس حفاظت سے ہے۔ ایمبیسی کے لوگ آئے اور مجھے لے کر کے گئے، مجھ سے پوچھا تو میں نے پورا واقعہ بتایا، ایسا فوجیوں نے میرے ساتھ کیا تھا، میں اخبار کی رپورٹر ہوں، لیکن اس نوجوان نے مجھے حفاظت کے ساتھ گھر لے گیا اور ایک بار بھی مجھے دیکھا نہیں، اس نے کپڑے دیے، مجھے کھانا دیا اور میں اس کی بہت عزت کرتی ہوں۔ امریکن ایمبیسی نے کہا اس کو ہم انعام دیں گے۔ اس نوجوان نے کہا مجھے انعام تم سے نہیں، تاجدار مدینہ سے چاہیے، مجھے میرے نبی سے انعام چاہیے۔ اتنا اس نوجوان نے کہا اور وہاں سے نکل گیا۔ وہ لیڈی امریکہ واپس جا کر کے آرٹیکل لکھتی ہے اور کہتی ہے لوگوں گواہ ہو جاؤ، میں نے اپنی عزت کی حفاظت اگر کہیں دیکھی ہے تو وہ اسلام میں ہے۔ اسلام کو اس نے ایکسپٹ کیا، قبول کیا۔ ایسا کوئی نوجوان بن جائے،
ایسا کوئی جوان بن جائے جس کے اخلاق دیکھ کر کے لوگ اسلام میں آنا پسند کریں. ایسے نہ بنو کہ تمہیں دیکھ کر کے لوگ دین چھوڑ کر چلے جائیں. اللہ رب العزت کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. جو کہا اس پر ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. اے کریم خدا اس پوری بستی کو شاد و آباد فرما. یہاں کے ہر گھر کو سنت رسول کی بہاریں عطا فرما. ان کے ہر اولاد کو مولا قیامت تک عاشقان مصطفیٰ پیدا فرما. ان کی نسلوں کو گستاخان رسول سے بچا لے, اخلاق کی بگاڑ سے بچا لے. اے رب ذوالجلال یہ خوش عقیدہ سنی مسلمان جس طرح اعلی حضرت کی محبت میں فدا ہیں, قیامت کے دن بھی مولا ہم سب کو اعلی حضرت کے ساتھ حشر فرما. لواء الحمد میں ہم سب کو جمع فرما. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد. میں قرآن اترا وہ مہینہ سب سے افضل ہے, تو جس دل پر اترا اس رسول کا دل کتنا افضل ہے. رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے قلب اطہر پر یہ قرآن اتارا گیا, اور جس جگہ پر اتارا گیا ہے وہ مکہ مکرمہ پوری دنیا کے شہروں میں سب سے افضل شہر. جہاں اترا, جس پر اترا, جس دن اترا, وہ سب چیزیں افضل ہیں. بلکہ پہاڑوں میں بھی افضل جو ہے جبل نور کو کہا گیا ہے جس پر قرآن اتارا گیا تھا. غار ہیرا جہاں قرآن کی پہلی آیتیں اتری وہ بھی افضل ہے. اب آپ دیکھیں قرآن سے جو قریب ہے وہ سب افضل ہے. قرآن جہاں جہاں آیا وہ افضل, کیونکہ کلام الہی ہے. اب اس وجہ سے اب میں فضیلت بتاتا چلا جاؤں تو قرآن جہاں پڑھا گیا وہ جگہ بھی افضل ہوتی ہے. بحمدہ تعالیٰ آج جس جگہ آپ بیٹھے قرآن پڑھا جا رہا ہے, قرآن سنا جا رہا ہے. تو قرآن جہاں نہیں ہوتا اس کے متعلق اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس گھر میں قرآن نہیں پڑھا جاتا وہ گھر قبرستان ہوتا ہے, مردے رہتے ہیں وہاں پر, وہ مردوں کی جگہ ہے. قرآن زندگی کی علامت ہے, لیکن افسوس یہ ہے کہ ہمارے ہاں سنیوں میں قرآن مرنے کے بعد ہی پڑھتے ہیں لوگ. میت کو سامنے رکھ کر کے سارے لوگ قرآن کھول کے بیٹھے رہتے. تو قرآن میتوں کو بخشوانے کے لیے, چلیں یہ منع نہیں ہے, غلط نہیں ہے. جب کسی کا انتقال ہو جائے تو قرآن کی تلاوت ہونی چاہیے, ایصال ثواب ہونی چاہیے. لیکن قرآن مرنے کے بعد نہیں ہے, زندوں کے لیے آیا ہے. قرآن اللہ تعالی ہماری ہدایت کے لیے بھیجا ہے, ہمارے شفا کے لیے اس میں اتارا ہے. قرآن پاک زندوں کے لیے ہے, لیکن یہاں ہم نے مردوں کے لیے اس کو رکھا ہے. تو ایک بات میں آپ کو بتا دوں کہ قرآن جس مہینے میں اترا وہ رمضان افضل, جس رات میں اترا وہ رات افضل, جس قلب پہ جس دل پہ اترا وہ رسول کا دل سب سے افضل, جس شہر میں اترا وہ شہر سب سے افضل. تو قرآن سے جتنے ریلیٹڈ ہیں وہ سب افضل ہیں. اور کب اترا, جیسے ابھی میں نے بتایا رمضان میں اترا. ایک حدیث پاک میں یہ بھی ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام تھوڑی تھوڑی سی آیتیں لے کر کے آتے تھے, جیسے اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم. یہ 5 آیتیں سب سے پہلے آئی غار ہرا میں. اس کے بعد سیکنڈ جو نزول ہوا قرآن کا وہ 20 آیتیں تھیں. یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر وثیابک فطہر. چھوٹی چھوٹی آیتیں 20 آیتیں. تو کوئی خاص عدد نہیں کہ اتنی آیتیں ایک دن آتی تھی, اور دن بھی خاص نہیں کہ 2 دن میں آتی تھی, 4 دن میں آتی. اللہ کی مرضی. جبرائیل امین کو بھیجا جاتا تھا, کبھی 1 ہفتے کا گیپ ہو جاتا, کبھی 15 دن کا گیپ ہوتا, کبھی روزانہ آتی, اور کبھی دن میں کئی مرتبہ آتی. قرآن کی آیتوں کے آنے کا انداز الگ الگ تھا. اب وہ اس لیے میں عرض کر رہا ہوں کہ یہ جو تھوڑی تھوڑی سی آیتیں آتی گئی, اور یہ پورا قرآن اترنے میں کتنے سال لگے؟ 23 سال لگ گئے, 23 ایئرس. حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر 23